العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چہل سبق میں 15واں سبق پڑھ رہے ہم. ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو غائب کے واسطے، حاضر کے واسطے اور متکلم کے واسطے بولا جائے. جیسے ہم اردو میں غائب کے لیے بولتے ہیں وہ، جمع غائب کے لیے بولتے وہ سب، حاضر کے لیے بولتے ہیں تو، آپ، جمع حاضر کے لیے تم سب، آپ لوگ. واحد متکلم کے لیے بولتے ہیں میں، اور جمع متکلم کے لیے ہم. بس یہی الفاظ فارسی میں مختلف طریقوں سے مستعمل ہیں. بعض ضمائر منفصلہ کہلاتی ہیں اور بعض ضمائر متصلہ. ضمائر منفصلہ یعنی وہ ضمیریں جو لفظ سے جدا اور الگ آتی ہیں. ضمائر متصلہ یعنی وہ ضمیریں جو لفظ سے مل کر آتی ہیں. اس کی مثال ہم سمجھیں. شما آمدید، شما آمدید یعنی تم سب آئے. اس میں جو شما ہے یہ ضمیر منفصل ہے، یہ لفظ سے جدا مستعمل ہوتی ہے، الگ استعمال ہوتی ہے. اور آمدید میں جو یائے دال ہے یہ ضمیر متصلہ ہے، یہ لفظ سے مل کر آتی ہے. چنانچہ اسی جملے میں اگر ہم شما آمدید میں سے شما نکال دیں اور صرف آمدید کہیں تو بھی بات پوری ہو گئی، ترجمہ پورا ہو گیا کہ بے آمدید یعنی تم سب آئے. شما آمدید اس کا معنی بھی تم سب آئے، اور آمدید اس کا معنی بھی تم سب آئے. تو شما الگ استعمال ہوتی ہے اور آمدید میں یائے دال جو ہے وہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے. تو ضمائر منفصلہ جو الفاظ سے جدا اور الگ آتی ہیں وہ پڑھتے ہیں ہم. من یعنی میں، یہ واحد متکلم کے لیے ہے. ما یعنی ہم، یہ جمع متکلم کے لیے ہے. تو یعنی تو، فارسی میں بھی تو کہیں گے، اردو میں بھی تو کہیں گے، واحد حاضر کی ضمیر ہے. شما تم، جمع حاضر کی ضمیر. او وہ، واحد غائب کی ضمیر ہے. اوشاں وہ یعنی وہ سب، جمع متکلم کی ضمیر ہے. یہ اوشاں بھی ہے، ایشاں بھی آتی ہے، آہاں بھی آتی ہے. چنانچہ اس کو یاد کس طرح کریں گے؟ من میں، ما ہم، تو، شما تم، او وہ، اوشاں وی یعنی وہ سب. اور ضمائر متصلہ یعنی لفظ سے مل کر آنے والی ضمیریں. ام یعنی میں، ایم ہم واحد متکلم کی ضمیر. ایم جمع متکلم کی ضمیر. ای یعنی تو، واحد حاضر کی ضمیر. اید تم، جمع حاضر کی ضمیر. اند وہ سب، جمع غائب کی ضمیر. اور واحد غائب کے صیغے میں ضمیر جو ہے پوشیدہ اور چھپی ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جیسے ہم نے ابھی اس سے مثال پہلے پڑھی، اس سے پہلے ایک مثال پڑھی آمدید.
یعنی تم سب آئے، اس میں تم سب جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کس کا کر رہے ہیں؟ یا دال، عید یا دال کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ لیکن آمد وہ آیا، تو وہ کے لیے آمد میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے، ظاہر میں پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہم وہ کر رہے ہیں۔ آمد وہ آیا، رفت وہ گیا، خورد اس نے کھایا۔ یہ اس نے جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کے لیے الگ سے کوئی لفظ اس میں نہیں ہے، بلکہ پوشیدہ ضمیر، چھپی ہوئی ضمیر ہے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم اس نے۔ و ام میں، ایم ہم، ای تو، عید تم، اور اند وہ سب۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ اس کو مثال کے ذریعے اور گردان کے ذریعے سمجھایا جائے گا۔ تحصیل المبتدی میں ہم نے پڑھا مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، جس میں مرکب اضافی کی قدر تفصیل پچھلے سبق میں آئی۔ اس میں یہ بتلایا گیا تھا فارسی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور مضاف کے اخیر میں کسرہ، حمزہ اور حرف یا میں سے کوئی علامت آتی ہے۔ آج ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ یہ علامتیں کب آتی ہیں۔ اس سے پہلے چہل سبق میں اس تفصیل کو ہم پڑھ چکے ہیں، تاہم ہم تحصیل المبتدی میں بھی یہ چیز آئی ہے، اس لیے یہاں بھی دوبارہ سمجھا دیتے ہیں۔ اگر مضاف کا آخری حرف الف ہے یا واو ساکن ہے تو یائے مجہول علامت کے طور پر آئے گی، جیسے دانائے زمانہ، دانستن جاننا مصدر سے دانا جاننے والا، عقل مند کو بولتے ہیں دانا۔ دانائے زمانہ یعنی زمانے کا عقل مند، تو دانا مضاف ہے، اس کے آخر میں الف ہے، اس لیے علامت اضافت یائے مجہول ہے۔ بو اے گل، پھول کی خوشبو، بو مضاف، گل مضاف الیہ، بو کے اخیر میں واو ساکن ہے، اس لیے علامت کے طور پر یائے مجہول ہے۔ اگر مضاف کے اخیر میں آئے مختفی ہو یا حرف یا ہو تو حمزہ لگاتے ہیں، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں بینی بلند، اونچی ناک، بینی موصوف ہے، بلند صفت ہے، تو اگر اسی کو مضاف مضاف الیہ کی مثال بنائیں گے، بینی گربا، بلی کی ناک، تو بینی مضاف ہو گیا، گربا مضاف الیہ، مضاف کے آخر میں ہے مختفی ہے، اس لیے علامت کے طور پر حمزہ ہے۔ ایسے ہی آموختہ زید، آموختہ سیکھا ہوا سبق، آموختہ اس کے اخیر میں ہائے مختفی ہے، اس لیے حمزہ علامت کے طور پر ہے۔ اور اگر کسی مضاف کے اخیر میں یا موصوف کے اخیر میں الف، واو ساکن، حرف یا اور ہائے مختفی ان چاروں میں سے کوئی نہ ہو تو علامت کے طور پر کسرہ آتا ہے، جیسے غلام زید، غلام زید، زید کا غلام، غلام مضاف ہے، اس کے اخیر میں میم ہے، الف واو ساکن حرف یا اور ہائے مختفی میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے کسرہ لگا۔ مسجد دہلی، دہلی کی مسجد، مسجد مضاف ہے، اس کے اخیر میں دال ہے، ان چار حرفوں میں سے کوئی نہیں ہے، الف واو ساکن حرف یا اور ہائے مختفی میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے علامت کسرہ ہے۔ مضاف کے اخیر میں اگر الف یا واو یا ہا نہ ہو، ہا یعنی ہائے مختفی نہ ہو، تو اس کے اخیر
کسرہ ہوتا ہے جیسے غلام زید اور مسجد دہلی، یہاں حرف یا بھی آتی ہے جو یہاں نہیں دی ہوئی ہے۔ اور اگر الف یا واو ہو تو آخر میں یا مجہول آتی ہے، جیسے دانائے زمانہ، بوئے گل، بوئے گل۔ ایک حکایت یاد آئی، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ایرانی بادشاہ کی زبان پر ایک مصرع جاری ہوا، درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، یعنی چت کبرا موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ تو اس نے اپنے شعراء کو جمع کیا اور کہا کہ اس کا دوسرا مصرع بناؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی معنی خیز مصرع ہے نہیں کہ اس کا دوسرا مصرع بنے، لیکن بادشاہ تھا، ایک دماغ میں بات جم گئی، تو اس نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اس کا دوسرا مصرع اپنے شعراء کو بنانے کا کہیے۔ انہوں نے شعراء کو جمع کیا، انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ بھی یہ تو کوئی معنی خیز مصرع نہیں ہے کہ دوسرا مصرع بنے، لیکن اللہ کا کرنا کہ ایک مرتبہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی زیب النساء وہ سرما لگا رہی تھی، اور سرما لگانے سے آنکھ کا پانی جو سرمے سے جو سرما آلود تھا، یعنی جس میں سرما لگا ہوا تھا، وہ گرا، تو انہوں نے دوسرا مصرع فوراً بنایا کہ درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتان سرما آلود۔ بتان آنکھوں کو بھی بولتے ہیں، یعنی چت کا برا موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا، لیکن سرما لگی ہوئی آنکھ کا آنسو یہ چت کا برا موتی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو یہ مصرع دیا، ان کا یہ تو بہت اچھا شعر بن گیا، ان فوراً وہ شعر لکھ کر بھیج دیا۔ اب ایرانی بادشاہ نے جب یہ شعر پورا دیکھا تو بہت خوش ہو گیا، اپنے شعراء کو بلایا، تم کہہ رہے تھے کہ اس کا شعر نہیں بنے گا، دیکھو کتنا اچھا شعر بن گیا۔ تو وہ لوگ بھی تعجب میں پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ اس شاعر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے پھر خط لکھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو اورنگزیب کے پاس جب خط آیا تو انہوں نے بیٹی پر غصہ کیا، لو اور شعر بناؤ۔ تو کیا ہوا کہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے خط میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس شاعر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہ اس کا جواب بھی میرے پاس ہے۔ انہیں ایک شعر لکھ کر بھیجا، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا۔ یعنی میں اپنی بات میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہوں، جس طرح پھول کی خوشبو اس کی پتیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ جو مجھے دیکھنے کا طالب ہے وہ مجھے میری بات میں ہی دیکھ لے۔ جب یہ شعر نے لکھ کر دیا کہ یہ شعر بھیج دیجئے، جب یہ شعر اس ایرانی بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے اپنے شعراء کو یہ شعر سنایا، تو انہوں نے کہا کہ بتان کے معنی جس طرح آنکھوں کے ہوتے ہیں، اس طرح بتان کے معنی معشوق کے بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس شعر کے اس مصرعے کو بنانے والی ایک عورت ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بات میں چھپی ہوئی ہوں، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میری بات میں دیکھ لے۔ تو بوئے گل در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل،
ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مصرع بنانے والی عورت ہے. اور اگر ہے ہو مضاف کے آخر میں یعنی ہائے مختفی ہو تو اس کو حمزہ سے بدل لیتے ہیں. جیسے آموختہ اے زید، آموختہ کے آخر میں ہے ہائے مختفی ہے اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیا. آمدن سے لفظی کے چند مصادر پڑھ لیتے ہیں. آمر زیدن بخشنا مصدر، بیا مرزد بخشے مضارع، انجامیدن تمام ہونا مصدر، انجامیدن آخر ہونا مصدر، بی انجامد تمام ہوئے مضارع، بی انجامد آخر ہوئے مضارع. آختن تلوار کھینچنا مصدر، بیاخد یا بیاختد تلوار کھینچے مضارع. آزاریدن ستانا مصدر، بیازارد ستاوے مضارع. آشوفتن فریفتہ ہونا غصہ ہونا مصدر، بیاشوبد فریفتہ ہوئے غصہ ہوئے مضارع. آشفتن فریفتہ ہونا غصہ ہونا مصدر، آشوبد فریفتہ ہوئے غصہ ہوئے مضارع. آشوبیدن برہم ہونا مصدر، بیاشوبد برہم ہوئے مضارع. برہم ہونا یعنی غصہ ہونا. تو آختن کے دو مضارع آتے ہیں، بیاخد اور بیاختد. اور فریفتہ ہونا غصے ہونا کے معنی میں آشوفتن اور آشفتن آتا ہے، اور آشوبیدن بھی اسی معنی میں ہے غصہ ہونے کے معنی میں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.